حضرت سلیمان اللہ تعالی کے وہ برگزیدہ نبی تھے جنہیں ایسی بادشاہت عطا کی گئی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ بعد میں۔ اللہ نے آپ کو جنات، انسانوں، پرندوں اور جانوروں پر حکومت دی اور ہر مخلوق کی زبان سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی۔ سورج اور سچ کی تلاش۔ ایک دن حضرت سلیمان اپنے عظیم تخت پر تشریف فرما تھے۔ جنات، پرندے اور انسان سب صف باندھے کھڑے تھے۔ اسی وقت ہدہد پرندہ دیر سے آیا۔ حضرت سلیمان نے وجہ پوچھی تو ہدہد نے بتایا کہ ایک ملک ہے جہاں کی قوم سورج کی پوجا کرتی ہے اور ایک عورت ملکہ بلقیس وہاں کی حکمران ہے۔ حضرت سلیمان کو یہ سن کر دکھ ہوا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فوراً ایک خط لکھا جس میں توحید کا پیغام تھا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور فرمان بردار ہو جاؤ۔ یہ سورج کے مقابل اللہ کی عظمت کا اعلان تھا۔ آخر کار ملکہ بلقیس حق کو پہچان گئی اور ایمان لے آئی۔ صانپ اور حکمت۔ ایک اور دن حضرت سلیمان اپنے محل کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بڑا چمکدار صانپ نظر آیا جو عام صانپوں جیسا نہیں تھا۔ محافظ گھبرا گئے، مگر حضرت سلیمان نے فرمایا، رکھو، اسے نقصان نہ پہنچاؤ۔ اللہ کے حکم سے وہ سانپ بول اٹھا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں اس باغ کی حفاظت کے لیے مقرر ہوں۔ میں کسی کو نقصان نہیں دیتا مگر برائی کو روکتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے مسکرا کر فرمایا، اللہ نے ہر مخلوق کو ایک مقصد دیا ہے۔ یہ واقعہ لوگوں کے لیے سبق بن گیا کہ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے، چاہے وہ سانپ ہی کیوں نہ ہو۔ جنات کی فرمان برداری۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے جنات پر مکمل اختیار دیا تھا۔ جنات آپ کے حکم سے محل بناتے، سمندر سے موتی نکالتے، سونے اور چمکتے پتھروں سے عمارتیں تیار کرتے۔ اگر کوئی جن نافرمانی کرتا تو اللہ کے حکم سے فوراً سزا دی جاتی۔ مگر حضرت سلیمان نرم دل اور عادل بادشاہ تھے۔ وہ ہمیشہ کہتے، یہ سب طاقت میرے رب کی امانت ہے۔ چمکدار تخت اور عاجزی۔ حضرت سلیمان کا تخت سونے، چاندی اور قیمتی جواہرات سے بنا ہوا تھا جو سورج کی روشنی میں چمکتا دمکتا تھا۔ مگر اس شان و شوکت کے باوجود آپ کا دل دنیا سے نہیں جڑا تھا۔ آپ اکثر دعا کرتے، اے میرے رب، مجھے شکر گزار بندہ بنا دے۔ انجام اور سبق۔ حضرت سلیمان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سورج ہو یا طاقت، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ صانپ ہو یا جن، ہر مخلوق اللہ کے حکم میں ہے۔ اصل عظمت بادشاہت میں نہیں، شکر اور عاجزی میں ہے۔